الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ علم ذلک فی سائر جسدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین و حاضرین، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا رشتہ ہے اور ایک مسلمان کہ دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ گویا یہ رشتہ اخوت ہے، یہ بھائی چارے کا رشتہ ہے جو دو مسلمانوں کو باہم جوڑے رکھتا ہے۔ تو رشتہ اخوت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس بھائی چارے کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ذمہ داریاں پوری کیے بغیر، یعنی ایک مسلمان کے حقوق ادا کیے بغیر نہ اللہ کی بندگی حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہی اللہ کی سرپرستی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے گویا یہ جو رشتہ اخوت ہے، اس صفت سے آراستہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو رشتہ اخوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے احسان عظیم قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت مدینہ طیبہ میں دو قبائل موجود تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبائل کی آپس میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی، ہر وقت جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہ یہودیوں سے سنتے رہتے تھے، چونکہ یہودی بھی مدینہ کے گرد و نواح میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، تو وہ پیشین گوئیاں کرتے رہتے تھے کہ ان قریب ایک نبی ایسا آنے والا ہے جو بہت بڑے خطہ ارضی پر حکمران ہوگا۔ تو اوس والے یہ سوچتے تھے کہ ہم فوراً اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور اس نبی کے ساتھ مل کر خزرج والوں کو نیچا دکھائیں گے۔ دوسری جانب خزرج والوں نے بھی یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم فوراً سے اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور اس نبی کے ساتھ مل کر ہم اوس والوں کو نیچا دکھائیں گے۔ ان دونوں نے تو فوراً سے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہودی فقط تعصب کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے قاصر رہ گئے۔
تو یہ اوس اور خزرج جن کی لڑائیاں کئی سال پر محیط تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ گویا اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے کیے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھنے کے فوراً بعد آپ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب یہ جو مہمان نوازی کے ایام ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں۔ پہلے تو وہ خوشی سے گھر واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہریں گے۔ اب دونوں کی خوشی دیدنی ہے، اور دونوں نے کہا اچھا ہمارا جو گھر ہے یہ 2 منزلوں پر مشتمل ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک فرسٹ فلور ہے، تو فوراً سے یہ طے کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں ٹھہرانا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، لیکن یہ خاص سعادت، یہ شرف ابو ایوب انصاری اور ان کے گھرانے کو حاصل ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ بھئی کہاں ٹھہرانا ہے، نیچے والی منزل میں یا اوپر والی منزل میں؟ تو ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول کو اوپر والی منزل میں ٹھہراتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے وحی اترتی ہے، تو کہیں ہم اگر اوپر ہوں گے تو ہم وحی میں خلل نہ پیدا کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں اور ہم اوپر ہوں، بھئی یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اوپر والی منزل میں رہیں، ہم نیچے والی منزل میں رہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ نہیں، میری یہ خواہش ہے کہ میں نیچے والی منزل میں رہوں، اس لیے کہ مجھ سے ملنے بہت سے لوگوں نے آنا جانا لگا رہے گا، مجھے اوپر سے بار بار نیچے آنے میں مشکل ہوگی، تو اگر آپ میری خواہش کا احترام کریں تو میں نیچے رہنا چاہتا ہوں، آپ بے شک اوپر رہ لیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، یہ دونوں مان گئے۔ اب خود اوپر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے ہیں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ بے ادبی والا معاملہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چلتے تھے جب کبھی چلنا ہوتا تھا کمرے میں، اس لیے کہ کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ آئے۔ ادب کا معاملہ ہے، محبت پہلا کرینہ ہے ادب کے کرینوں میں۔ اچھا اسی طرح چونکہ مدینہ طیبہ میں عام طور پہ سردی بھی ہوتی ہے، ان دونوں کے پاس ایک ہی لحاف تھا۔ ایک دن مشکیزے کو پاؤں لگ گیا اور سارا پانی گر گیا۔ اب فوراً انہوں نے اپنا لحاف پھینک دیا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پانی نہ گرے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھائی چارے کے اس رشتے کو نبھایا ہے۔ اور پھر باقی جتنے انصاری ہیں انہوں نے بھی کسی کے پاس اگر ایک مکان ہے اس نے اپنے مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان ہے، اس نے ایک اپنے پاس رکھا، ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس 2 باغات ہیں، اس نے ایک اپنے پاس رکھا، دوسرا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کے پاس ایک ہی باغ ہے، اس نے ایک باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اور یہاں تک بھی مثال ملتی ہے کہ ایک انصاری ایسے تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ تم میرے مہاجر بھائی سے شادی کر لو،
تو اخوت اور بھائی چارے کی ایسی مثال تاریخ انسانی دینے سے قاصر ہے۔ اور پھر اس موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور شکوہ کے نہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمام مہاجرین میں کسی نہ کسی انصاری کو بھائی بنا دیا ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور تیرا جنت میں گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہی ہے جو دو مسلمانوں کو باہم جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو گویا مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے کا رشتہ بھی ہے اور دوستی کا رشتہ بھی ہے، یہ دو رشتے ہیں جو مسلمانوں کو باہم جوڑتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ فرمایا الا تفعلوہ، الا تفعلوہ، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، یعنی کافر تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم بھی مسلمانوں کو اگر دوست نہیں بناؤ گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر زمین میں بہت بڑا فساد مچے گا، بہت بڑا فساد مچے گا۔ اس لیے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر ایک ملت ہے، ایک ملت ہے۔ اور ارشاد فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نوع انسانی کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری نوع انسانی دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک طرف عالم کفر ہے اور ایک طرف عالم اسلام ہے۔ عالم کفر وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں، جین مت بھی شامل ہیں، سکھ مت بھی شامل ہے، ہندو مت بھی شامل ہے، سارے کے سارے شامل ہیں۔ عالم کفر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا اور آپ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف عالم اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول بھی مانتے ہیں اور آپ کی اطاعت کا دم بھی بھرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اس وقت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے جب کبھی اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بات آئے گی تو آپ سارے عالم کفر کو ایک طرف پائیں گے۔ آج کی عالمی سیاست کے منظر نامے کو دیکھ لیجئے کہ جب یوکرائن پہ حملہ ہوتا ہے تو سب کی چونچیں ہلنا شروع ہو گئی ہیں، اب سب بولنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن جب کشمیر پہ خون بہہ رہا تھا، جب فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، جب شام میں یہی روس حملے کر رہا تھا، مصر میں مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی تھی، برما میں مسلمانوں کو جلایا جا رہا تھا اجتماعی طور پہ، تب یہ سب خاموش تھی زبانیں۔ اب سب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بات پہلے ان کو یاد نہیں آئی تھی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھیں
آج کی جو عالمی سیاست کا منظرنامہ ہے وہ مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم نے سارے حالات کو دیکھ لیا ہے اور دہائیوں سے صدیوں سے تم نے ان حالات کا مشاہدہ کر لیا، اب اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پہ سب کو چاہیے کہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگر کفر اسلام کے خلاف اکٹھا ہو سکتا ہے تو پھر مسلمان اس کفر کے خلاف اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جیسا کہ جسم واحد، اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اس لیے آج اس اخوت کے رشتے میں مسلمانوں کو پیوست ہونے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو باہم متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مبارک انگلیوں کو یوں اکٹھا کر کے فرمایا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے آج اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پیوست ہو کر مسلمان کو بھی چاہیے کہ آپس میں استحکام اور مضبوطی کا ذریعہ ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان باہم متحد اور متفق ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس عالم کفر کو اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، نہ صرف اپنی زبانوں سے اور ہاتھوں سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کسی طرح کافر ہو جاؤ، پھر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج اپنے ایمان بچانے کے لیے مسلمانوں کو باہم متحد اور متفق ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے گروہی اختلافات کو، مسلکی اختلافات کو، صوبائی تعصب کو، قومی تعصب کو، ریاستی تعصب کو، ان سب کو ایک طرف کرتے ہوئے آج امت مسلمہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم پاکستانی بعد میں ہیں، امت مسلمہ کے فرد پہلے ہیں۔ ہم افغانی بعد میں ہیں، امت مسلمہ پہلے ہیں۔ ہم عراقی بعد میں ہیں، سعودی بعد میں ہیں، انڈونیشین بعد میں ہیں، ملیشین بعد میں ہیں، امت مسلمہ پہلے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، چونکہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے اخوت اور بھائی چارہ ہے، اس لیے دیکھنا یہ چاہیے، جاننا چاہیے کہ آخر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حق المسلمی علی المسلم خمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے نبی پر ایمان رکھتے ہیں جن کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ بھی آج کتابوں میں بالکل محفوظ ہیں۔ حق المسلمی علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر
5 ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے رد السلام، کہ سلام کا جواب دے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے کسی درس قرآن میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ افش السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. اور یہ سلام کو عام کرنا انہی اعمال میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخلوا بالجنت، تدخلوا الجنت بسلام، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر مسلمان سلام میں پہل کرے تو پھر دوسرے مسلمان کو جواب دینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے یا تو سلام کا جواب اسی طرح دے یا اس سے بہتر جواب دے. اسی طرح جواب دینا کیسے ہے؟ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ بھی جواباً السلام علیکم کہیں. لیکن اس سے بہتر جواب کیا ہے؟ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. اس نے صرف سلامتی بھیجی ہے، آپ اس کے لیے رحمت کی بھی دعا کر دیں، آپ اس کے لیے برکت کی بھی دعا کر دیں. تو اس لیے سلام کا اچھا جواب دینا، اس سے بھی مسلمانوں کے باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. یہ بھی گھر والوں کو بلانے کا ایک انداز ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اندر سن رہے تھے، وہ دروازے کے پاس سے آہستہ سی آواز میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب دیا. اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک نہیں پہنچ سکی. آپ نے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ سی آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. اب یہ بھی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. آپ نے پھر تیسری دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. اس کے جواب میں پھر انہوں نے آہستہ جواب دیا. یہ آواز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی. آپ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد وہاں سے چل پڑے. اب جب سعد کو یہ اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چل دیے، فوراً پیچھے گئے اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چل دیے؟ کہا میں نے 3 دفعہ آواز دی تھی، کوئی جواب نہ ملنے پہ میں واپس چلا گیا. کوئی جواب نہ ملنے پر میں واپس چلا گیا. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 دفعہ سنا تھا اور 3 دفعہ آپ کے سلام کا جواب بھی دیا تھا، لیکن دراصل جب آپ مجھ پہ سلامتی بھیج رہے تھے، آپ مجھ پہ رحمت بھیج رہے تھے تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سلامتی بھیجتے رہیں اور میں آگے سے آہستہ جواب دوں. اگر میں نے اونچی آواز میں جواب دے دیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہوگا اور یہ سلامتی کا سلسلہ رک جائے گا. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان پہ سلامتی بھیجے، دوسرے مسلمان کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرے. اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے وعیادت المریض، کہ وہ مریض کی عیادت کرے. یعنی جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے اس کے ہاں چلا جائے. حدیث قدسی ہے، آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو بندہ سوال کرے گا اے اللہ تعالیٰ بھلا آپ کی عیادت کے لیے کیسے آیا جا سکتا ہے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا،
اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ دیکھیں ہم یہ خواہش تو بہت رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے جو طریقہ بتایا ہے، ہم وہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ کتنا آسان طریقہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ اسی لیے جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس سے دعا کروانی چاہیے، اس سے دعا کروانی چاہیے، اس لیے کہ مریض کی مانگی گئی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے ہاں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک دیہاتی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس کو دعا دی، لا بأس طہور انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں اگرچہ ہم اور تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، وہاں سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے جا کے دعا کی جائے۔ وگرنہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم اس کو بجائے حوصلہ دینے کے، بجائے اس کو ہمت دلانے کے، ہم اس کو اور مایوس کر کے آ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے ہاں بھی ایک شخص کو یہی بیماری تھی، وہ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ ہم اسی طرح کے جملے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہاں بھئی یہ بیماری تو آج کل بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ہر دوسرا بندہ اس بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ بھئی مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کے اس کو دعا دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، فرماتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اے عظیم اللہ، اے عرش عظیم کے رب، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس کو شفا عطا فرما دیجئے۔ کتنی عظیم دعا ہے، ہاں، اللہ کو عظیم کہنا، ہاں، عرش عظیم کے رب کو پکارنا اور پھر اس سے شفا کی دعا کرنا، تو اللہ کیوں نہیں شفا عطا فرمائے گا، اللہ کیوں نہیں دعا قبول فرمائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے اس کے بعد سوال کیا، اچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اس پر بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نے آج مریض کی بیمار پرسی بھی کی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تو اس پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حالانکہ مجمع تھا، مجلس برپا تھی، بہت سے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسلمان کا جنازہ بھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اچھا تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نے کھلایا ہے۔ تو ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام خصلتیں کسی شخص میں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو انسان اللہ کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔
اب دیکھیں نا رحمت، اللہ کی رحمت کی کتنی کثیر تعداد میں رحمت کو وہ سمیٹ کے وہاں سے واپس آتا ہے۔ کون نہیں ہے جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے؟ ہاں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کے اس حق کو بھی ادا کریں، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیا کرے۔ اسی طرح تیسرا حق یہ ہے وہ اتباع الجنائز، کہ اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر محلے میں، ایک بستی میں کوئی شخص فوت ہو گیا ہے تو محلے کے اگر کچھ افراد اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوگا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اچھا، ہم ایک دوسرے کا منہ رکھنے کے لیے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں کہ دوست ہے اس لیے، رشتہ دار ہے اس لیے، اسی لیے بعد میں ہم اس سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دعا میں چاہے ہم شریک ہوں یا نہ ہوں، تدفین میں چاہے ہم شریک ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اس سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں، فرض عین سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے فقط منہ رکھنے کے لیے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے جنازے میں فرشتوں کو بھیج دے گا، فرشتوں کو بھیجے گا، فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ اس لیے خدا را آج یہ بھی نیت کریں کہ اگر ہم جنازے میں شریک ہوں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے شریک ہوں اور اس مسلمان کی دعائے مغفرت کے لیے شریک ہوں۔ اور ایک اور کام، جنازے میں شریک بھی ہو جاتے ہیں لیکن دل ہمارے صاف نہیں ہوتے، دل میں وہی میل کچیل باقی ہے۔ اگر اس نے کوئی حق مارا تھا تو دل میں بغض باقی ہے۔ یقین جانے اگر دل میں بغض رکھ کے، میل کچیل رکھ کے اس مسلمان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو ایسے شریک ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ بھئی اس کے لیے آپ اللہ سے یہ تو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دیجئے، لیکن اگر یہ دعا دل سے نہیں کر رہے تو پھر ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے خدا را بھئی یہ وقت ہم میں سے کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ آج چارپائی پہ کوئی اور سامنے لیٹا ہوا ہے، کل کو میں اور آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا را اگر کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں، اور پھر اس کے جنازے میں صاف دل لے کر شریک ہوں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر میں اور آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کل کو ہمارے جنازے میں بھی لوگوں کو اسی حال میں شریک کروائے گا کہ ان کے دل ہمارے لیے پاک صاف ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حق مسلمان کا، چوتھا حق یہ ہے وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ ایک مسلمان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اس کی دلداری کا سبب بھی ہوتی ہے، اس لیے دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ میری ولیمے کی دعوت تھی، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ میرے ولیمے میں شریک ہوں۔ کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت قبول کرتے ہوئے میرے ولیمے میں تو شریک ہو گئے، اب جب میں نے کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے میں روزے سے ہوں۔ بھائی میں روزے سے ہوں لیکن صرف تمہاری دعوت چونکہ ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی، تمہارا حق ہے کہ تمہاری دعوت کو قبول کرتا، اس لیے میں تمہارے ولیمے کی دعوت قبول کرتے ہوئے تمہاری دعوت میں شریک ہو گیا ہوں لیکن کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے، کھانا کھانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن انعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر پہ تھے، ہم بھی کشتی پر سوار تھے
اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ابو ایوب انصاری جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی، آپ کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا، آپ سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ نبھایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم کشتی پر سوار تھے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی سے ہماری دونوں کی کشتیاں آپس میں مل گئیں، تو ہم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے اور ہمارے ہاں کھانا کھائیے، ہمارے ہاں کھانے کی دعوت میں شریک ہو جائیے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی چونکہ روزے کی حالت میں تو کھانا تناول نہیں کیا اور یہی کہا کہ میں روزے سے ہوں لیکن تمہاری دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کی دعوت کو قبول کرے۔ اچھا، اسی طرح پانچواں حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے وہ تشمیت العاطش، کہ جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، جب اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ کرام موجود تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، وہ خاموش رہا، یعنی اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر گزری، ایک اور صحابی موجود تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تو آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ تو اب وہ پہلے والے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بھی چھینک آئی، آپ نے مجھے یہ دعا نہیں دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اس لیے میں نے جواباً اس کو دعا دی ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب کبھی ہمیں چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، اور سننے والے مسلمان کو دعائیہ انداز میں یرحمک اللہ کہنا ہے، اور اس کا بھی جواب دیتے ہوئے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ گویا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو گاہے بگاہے موقع با موقع گویا موقع تلاش کرنا چاہیے دوسرے مسلمان کو دعا دینے کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ حدیث بھی پہلے کئی دفعہ سنائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا سارے جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں؟ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے تو میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بدگوئی نہ کرے تو میں مسلمان بھائی کے بارے میں بھی بدگوئی نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی غیبت نہ کرے میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بھی غیبت نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں چغلی نہ کرے میں مسلمان بھائی کے بارے میں بھی چغلی نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کوئی مجھے دھوکہ نہ دے میں مسلمان بھائی کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کوئی مجھے گالی نہ دے میں مسلمان بھائی کو بھی گالی نہیں دوں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ملاوٹ نہ کرے میں مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ملاوٹ نہیں کروں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ لڑائی نہ کرے جھگڑا نہ کرے میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو اندازہ کیجئے اگر ہم فقط اس ایک حدیث مبارکہ پر عمل کرنا شروع کر دیں اور آج کے اس درس قرآن سے یہ نیت کر لیں کہ بھئی حت الامکان اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو امن و سلامتی قائم نہ ہو جائے، خوش بختی قائم نہ ہو جائے، ہم سب کی زندگیوں میں خوش بختی اور خوش قسمتی جھلکنے نہ لگے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ یہ خوش بختی اور کامیابی کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں ان کو حت الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور
اگر کبھی کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں، اگر ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے بھی معافی مانگ لیں۔ اگر مسلمان بھائی سے معافی مانگنا مشکل ہے تو علماء کرام نے اس کا بھی بڑا خوبصورت طریقہ بتا دیا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تمہیں چاہیے کہ اس مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس مسلمان سے اگر تم معافی نہیں مانگ سکتے، اس کو نہیں بتا سکتے کہ تم نے اس کا حق کس طرح مارا ہے، تو پھر تم اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائے مغفرت کر دیا کرو۔ تو اس لیے حتی الامکان حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر جو پہلے کمی کوتاہی رہ گئی اس پہ اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، ہو سکے تو مسلمان بھائی سے بھی معافی مانگ لیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم اس مسلمان بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرے، جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقین جانیے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور امت مسلمہ باہم متحد اور متفق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى